بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گزشتہ دنوں ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں کرسمس ڈے منایا گیا۔ یہ یوم سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا سفر ایک مقدس خاتون کے حالات معلوم کرنے کی جانب ہے، جنہیں اللہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں۔ ہم سفروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون و مریم ابنۃ عمران۔ مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں کامل زوجہ فرعون حضرت آسیہ اور حضرت عمران کی بیٹی جناب مریم علیہ السلام ہوئی۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، بڑی ہی راست باز اور سچی خاتون تھی۔ یہ راست بازی اور یہ سچائی ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ ہے، اور ان کی زندگی کو اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال کے طور پر پیش فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ سورہ آل عمران، اللہ جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے ذکر سے پہلے یہ چیز فرمائی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اہل جہان پر برگزیدگی عطا فرمائی۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ اب جس شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے وہ صرف ہی برگزیدہ نہیں تھی، خود ہی برگزیدہ نہیں تھی، بلکہ ایک برگزیدہ خاندان کی فرد تھی۔ حضرت مریم کے والد جناب عمران اور والدہ محترمہ جناب حنہ دونوں ہی بڑے ہی پاک باز تھے۔ مسجد میں امامت کے فرائض جناب عمران انجام دیتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کے سب سے بڑے خادم وہی تھے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک روایت ہے کہ جناب حنہ اپنے مکان کے صحن میں چہل قدمی فرما رہی تھیں، ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچے کو کھلا رہا ہے، تو دیکھ کر ان کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، ایک تمنا مچلنے لگی کہ کاش اللہ ہمیں بھی اولاد عطا فرمائے جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو۔ اللہ نے ان کی یہ آرزو پوری فرمائی، اور جب امید ٹھہری تو حضرت حنہ نے یہ نظر مان لی کہ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ پروردگار، میں یہ نظر مانتی ہوں کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیرے نام پر، تیرے ہیکل، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ یہ محرر ہوگا، دنیاوی جھمیلوں سے آزاد رہے گا، گھریلو ذمہ داریوں کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگی۔ یہ رسم یہود کے ہاں بڑی ہی مقدس رسم سمجھی جاتی تھی کہ اپنا کوئی بیٹا
ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے۔ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میری اس نظر کو قبول فرما، اور اس ضمن میں ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے، اس لیے کہ بیٹا ہی مجاور ہوتا تھا اور ہیکل کی عبادت خانے کی خدمت کے لیے وقف کیا جاتا تھا۔ لیکن فلما وضعتھا، جب وضع حمل ہوا تو دیکھا وہ تو بیٹی ہیں، اللہ سے عرض کرتی ہیں کہ رب انی وضعتھا انثی، پروردگار میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ضمن میں جملہ معترضہ کے طور پر اللہ خود فرماتا ہے کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا تھا کہ ان کے ہاں کیا پیدا ہوا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو بیٹا مانگ رہی تھیں وہ اس بیٹی کی طرح نہیں تھا، یعنی یہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم خوب جانتے ہیں کہ کون کس سے افضل ہے۔ حنا نے تو اپنی خواہش اور اپنے خیال کے مطابق ایک بیٹا چاہا تھا، لیکن اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، اور یہ بیٹی ایسی دی کہ جو ان کے مانگے گئے بیٹے سے وہ کہیں بہتر تھی۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ کئی بیٹیاں بیٹوں سے بھی افضل ہوا کرتی ہیں، اور اس زمانے کی رسم تو یہی تھی کہ بیٹا خدمتگار ہوا کرتا ہے، لیکن فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے اسی بیٹی کو اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور بڑے اچھے طریقے سے قبول فرمایا۔ حنا نے ان کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم خادمہ کے معنوں میں ہے، اور ساتھ ہی یہ دعا مانگی تھی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پروردگار میں اس بیٹی کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف وہ بیٹی ہی کی امید نہیں تھی، بلکہ اب ان سے ان کی ذریت اور اولاد کی امید بھی رکھتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے انہیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا اور ان کی بہترین نشو و نما کی۔ روایات میں ہے کہ 3 برس کی مدت عمر تھی کہ جب ان کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ اب وہاں وہ کس کے سپرد ہوں؟ بہت سے کاہن تھے اور خدمت گزار تھے، ان میں سب سے بڑے کاہن اور ان کے جو رئیس تھے، سردار تھے، وہ حضرت زکریہ علیہ السلام تھے۔ پیغمبر بھی تھے اور کاہن بھی تھے، بڑے ہی برگزیدہ انسان، اور رشتے میں حضرت مریم کے خالو تھے۔ چونکہ یہ نظر عام دستور سے ہٹ کر پوری ہو رہی تھی، ہر کاہن یہ چاہتا تھا کہ مریم میری کفالت میں رہیں، مجھے یہ اعزاز اور سعادت حاصل ہو۔ حضرت زکریہ اپنے رشتے کے حوالے سے یہ چاہتے تھے کہ یہ سعادت مجھے نصیب ہو۔ اس اختلاف کو یوں طے کیا گیا کہ وہ قلمیں، سرکنڈے سے بنی ہوئی قلمیں جن سے تورات لکھی جاتی تھی، قریبی دریائے یردن میں ان سب نے گرائیں، اور اس زمانے کے دستور کے مطابق فیصلہ یوں ہوتا تھا کہ جو قلم دریا کے مخالف رخ پر بہنا شروع ہو جائے تو سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ اس کے حق میں ہے۔ سب نے قلمیں گرائیں دریا میں، حضرت زکریہ کی قلم وہ دریا کے مخالف رخ پہ چلنا شروع ہوئی، تو غیبی اشارہ سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ کا فیصلہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حق میں ہے۔ چنانچہ حضرت زکریہ، اور حق بھی انہی کا بنتا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت اپنے ذمے لی، ان کے لیے ایک خاص حجرہ، ایک محراب وہ مخصوص کر دیا گیا۔ حضرت زکریہ وہاں ان کی نگہداشت کرتے تھے، اور حضرت مریم نے اسی حجرے میں نشو و نما پائی
اور وہ اس میں اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ اس کے بعد کہ ان کی زندگی کے حالات میں کیا پیش آتا ہے بڑا ہی عجیب ہے، سبق آموز ہے۔ اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ، خوش آمدید۔ ہم اس وقفے سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک محراب مخصوص کر دی۔ محراب ایک خلوت گدھے کو کہتے ہیں، جس میں کوئی شخص تنہا رہتا ہو، تنہا کھڑا ہوتا ہو۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں محراب بنی ہوتی ہے، اس لیے کہ امام باقی لوگوں سے آگے تنہا وہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہیکل سلیمانی کے ارد گرد بہت سے زاویے اور حجرے بنے ہوئے تھے، تو ان میں ایک حجرہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا نے مخصوص فرما دیا، اور حضرت مریم کی نگہداشت اور ان کی تربیت وہ حضرت زکریا کے زیر نگرانی وہ ہوتی رہی۔ قرآن پاک نے اس زمانے کا ایک حال بیان فرمایا کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ جب بھی حضرت زکریا اس حجرے میں، اس کمرے میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس ایک رزق موجود ہے۔ قرآن مجید نے یہاں رزقاً نکرہ ذکر فرمایا۔ عربی زبان میں جب یہ نکرہ آتا ہے تو کسی چیز کے عجیب و غریب ہونے کو بیان کرتا ہے، تو اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ وہ جو رزق حضرت مریم کے پاس ہوا کرتا تھا، وہ رزق کچھ ایسا نہ تھا، وہ کھانے پینے کی چیزیں کچھ ایسی نہ تھی جو کوئی انسان ان کو دے رہا ہو۔ مثلا بے موسم کے پھل وہ حضرت مریم کے پاس موجود ہیں۔ حضرت مریم تو بچی تھیں، خود بھی باہر نہیں جاتی تھیں، لیکن بے موسم کے پھل وہاں پر آ جانا یہ نہایت ہی تعجب خیز چیز تھی۔ حضرت زکریا نے ان سے پوچھا کہ انا لک ھذا، کہ مریم یہ رزق، یہ عجیب و غریب رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ کی طرف سے مجھے فراہم کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس بچپن میں حضرت مریم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر انسان اپنا رشتہ اللہ سے جوڑ لے، لو اللہ سے لگا لے، تو وہ اللہ رزاق ہے۔ ہم اپنے نوکروں کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو جو اللہ کا نوکر بن جائے، اس کے گھر کا خدمت گزار بن جائے، وہ اللہ اسے ضرور رزق عطا فرماتا ہے اور غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ سبق دیا اپنے بچپن میں حضرت مریم علیہ السلام نے سب انسانوں کو۔ اسی طرح ان کی تربیت ہوتی رہی۔ پھر وہ مقام آیا کہ اب فرشتے ان پہ نازل ہونا شروع ہوئے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی، فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، بچپن ہی سے اللہ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا، وطہرکی، اور تمہیں پاک صاف رکھا، ہر طرح کے برے اخلاق سے، کردار کی ہر خرابی سے اللہ نے تمہیں پاک رکھا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور پورے جہان میں اس وقت جتنی عورتیں موجود ہیں ان سب میں اللہ نے اس وقت تمہیں برگزیدگی عطا فرمائی اور ان سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ان کے بچپن کی عبادت اور ان کی مسلسل ریاضت اور طہارت کا ثمر تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ بندہ وہ بنایا۔ اب فرمایا کیا کریں، کیسی زندگی بسر کریں؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، مریم
اپنے رب کی فرما بردار رہے، سجدہ کرتی رہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھ۔ اشارہ اس بات کی طرف بھی کیا جا رہا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی بندی تھیں، ان کی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری میں اور اس کی اطاعت میں بسر ہوئی، وہ خدا کے سامنے سر جھکانے والی تھیں، کوئی دیوی نہ تھیں کہ ان کی پرستش کی جائے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بندگی کا نمونہ وہ سب انسانوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہی وہ کردار ہے حضرت مریم کا کہ جس کی بنا پر اللہ نے حضرت مریم کو اہل ایمان کے لیے ایک مثال کے طور پر پیش فرمایا۔ سورہ تحریم کی آخری 2 آیتیں تلاوت کیجیے اور غور سے پڑھیے۔ فرمایا گیا کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے اہل ایمان کے لیے بطور مثال زوجہ فرعون کو پیش فرمایا۔ 2 خواتین ہیں جن کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال کے طور پر پیش فرمایا ہے، ان کو نمونہ بنایا اہل ایمان کے لیے۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام ورضی اللہ عنہا، اور دوسری حضرت مریم۔ حضرت آسیہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی اور جب نبوت ملتی ہے تو ان پر ایمان لانے والی، اور اس کے نتیجے میں اپنے شوہر فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی رہیں، لیکن ایمان پر قائم رہیں، اللہ سے دعا کرتی رہیں۔ اور دوسری خاتون حضرت مریم ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، وہ مریم بنت عمران کہ جو پاک دامن رہیں، جنہوں نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور اپنے رب کے کلمات کی اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائیں، ان کی تصدیق کی، اور وہ خود بھی فرما بردار تھیں۔ یہ جو تصدیق کی بات ہے اور فرما برداری کی بات ہے، یہ دراصل یہ نمونہ پیش کیا گیا اہل ایمان کے لیے۔ ظلم و ستم کے دور میں ان کو کیسے ایمان پر قائم رہنا چاہیے، حضرت آسیہ اس کے لیے نمونہ ہے۔ عورت فطری طور پر صنف نازک ہے، تو اللہ نے نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے ان 2 خواتین کو نمونے کے طور پر پیش فرمایا کہ جب یہ عورتیں ہمارے احکام پر ایسے قائم رہ سکتی ہیں اور ایسے فرما بردار رہ سکتی ہیں، تو مردوں کو چاہیے وہ تو مردانہ وار ہمارے احکام کی تعمیل کریں۔ تو ایمان پر ظلم و ستم کے دور میں قائم رہنا، اس کے لیے جناب آسیہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنا، اس کے لیے حضرت مریم وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ انسان بدنامی سے ڈرتا ہے، اپنی وجاہت کا، اپنے وقار کا خیال رکھتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک خاص مقصد کے لیے تخلیق فرمایا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ اپنی قدرت کا ایک نشان ان سے ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور یہ نشان کہ بن باپ بیٹا عطا فرمائے۔ اس میں بڑی ہی بدنامی تھی اور اپنے وقار پر حرف آتا تھا، لیکن جب اللہ نے کہا کہ مریم میں نے اس کام کے لیے تمہیں چن لیا، تو حضرت مریم نے اپنا سر جھکا دیا، اللہ کی رضا میں اپنی خواہش کو فنا کر دیا اور خدائی منصوبے کے لیے اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ تو اللہ نے حضرت مریم کی صورت میں ہمیں یہ نمونہ عطا فرمایا ہے کہ اگر دین کی خاطر، اللہ کے احکام کی خاطر اپنا وقار قربان کرنا پڑے، اپنی وجاہت داؤ پہ لگانی پڑے، تو اس کی انسان پرواہ نہ کرے، بلکہ حضرت مریم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ اللہ پر، اللہ کے احکام پر قربان کر دے۔ اللہ ہم سب کو اس اسوے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر ہدایت میں آپ کی رفاقت کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔